بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ انسان پر گزرنے والے مختلف ادوار۔ اے انسان، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہا ہے، پھر اس سے جا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ زندگی عمل کے لیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور خدا نخواستہ برا عمل کریں گے تو پھر بدلہ بھی برا ملے گا۔ ہم پر کئی مرحلے گزر چکے ہیں اور کئی مرحلے ابھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان پر ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے جبکہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے، میرے والدین کی شادی ہونے سے پہلے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ کئی صدیاں گزر گئیں، کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ایک دور ہمارے اوپر یہ گزرا، دوسرا دور ہمارے اوپر گزرا جبکہ ہم اپنی والدہ کے شکم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا، قربان جاؤں اس کی قدرت پر اور قربان جاؤں اس کی رحمت و عنایت پر۔ ہم نے ہسپتال میں دیکھا ہے، جو بچے قبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا شیشہ ہوتا ہے، اس میں رکھتے ہیں۔ اب ہر آدمی جانتا ہے کہ اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں وہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ کر دیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں، کوئی خرچ نہیں۔ بہرحال جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ہماری حالت ایسی تھی کہ نہ ہمارے ماں باپ کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، نہ خود ہمیں پتا تھا۔ ہمیں تو کیا پتا ہوتا، 4 مہینے تک مختلف شکلیں بدلتے بدلتے ہمارے اندر روح ڈالی گئی۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ، اس کا رزق کتنا ہے؟ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو سادو کو مصدوق ہیں، کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں، اور 40 دن تک جمے ہوئے خون، اور 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈالتا ہے، اور اسے ان 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا شکی و بدبخت۔ اب دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہوا، ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ مزید یہاں کتنا رہنا ہے۔ تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا کہ اس کا رزق کتنا ہے، اور یہ کہ یہ بچہ کہاں کہاں پھرے گا۔ غرض موٹی موٹی باتیں ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں، اور آخر میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اے پروردگار، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت؟ اب ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتہ یہ سب پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد پھر بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ 5 مہینے اس حالت میں آدمی گزارتا ہے۔ پھر فرمایا، ہر انسان ہم نے لٹکا دیا ہے اس کی قسمت کا پروانہ اس کی گردن میں، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب کھولیں گے، یہ اس کے نامہ اعمال کی کتاب ہوگی، جس کو وہ پھیلا ہوا پائے گا، اور کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ، تو ہی کافی ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ اب آپ کی، میری اور دنیا کے تمام انسانوں کی جو بھی قسمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پروانے کی شکل میں گردن میں لٹکا دیا۔ کتاب کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا، تمام کا تمام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو دوسرے جان کی بات ہوگی۔ انسانی زندگی کا پہلا دور، میں نے عرض کیا کہ ایک دور ہم پر گزرا ہے جس وقت مجھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ شاید آپ حضرات کو پتہ ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ پورے 5 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں رہے، روح ڈالنے کے بعد 4 مہینے پہلے اور 5 مہینے بعد۔ لیکن یہ دور جو گزرا میرے اوپر اور آپ کے اوپر، اس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی پتہ نہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم دنیا میں آ گئے۔ انسانی زندگی کا دوسرا دور، اب یہاں سے دوسرا دور شروع ہو گیا۔ ایک دور تو تھا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کا، دوسرا دور تھا ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد کا، تیسرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا۔ یہاں ہم نے اس زمین پر قدم رکھا
کیسے قدم رکھا تم جانتے ہو۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سارے ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ بچہ کیوں روتا ہے؟ یہ کوئی اس سے پوچھے صاحبزادے میاں کیوں روتے ہو؟ تم نے کبھی ڈاکٹروں کی دکانوں پر جا کر دیکھا ہوگا اس میں بچے کا نقشہ کیسا بنا ہوتا ہے، اس کا سر ٹانگوں میں دیا ہوتا ہے۔ اس حالت میں بیچارے نے ماں کے پیٹ کی ساری عمر گزاری، لیکن جب پیدا ہوا تو رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت اچھی چیز چھین لی گئی، بس اتنا ہی جانتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک ہنر آتا ہے، آنکھیں کھولتا نہیں، اس وقت آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کھولتا ہے، دیر کے ساتھ چند لمحوں کے بعد کھولتا ہے، بولنا نہیں آتا، اپنے ساتھ کپڑا کوئی نہیں لایا، بھلا کوئی بچہ کپڑے ساتھ لاتا ہے؟ بلکہ الف ننگا ہوتا ہے، کوئی چیز بھی تو نہیں اس کے پاس، ماں کے پیٹ سے کچھ کما کے لایا ہے۔ مالک نے ماں کے پیٹ میں 5 مہینے روح ڈالنے کے بعد رکھا، کل 9 مہینے رکھا، نہ باپ کو کچھ پتا نہ ماں کو کچھ پتا، نہ ان صاحبزادے صاحب کو کچھ پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائی کی، جب پیدا ہو گیا اب بولنا نہیں جانتا، ہلنا نہیں جانتا، ہل نہیں سکتا، اب اس کو صرف ایک رونے کا کام آتا ہے اور بس۔ مفتی محمد شفیع رحم اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچے کو صرف ایک ہنر آتا ہے اور وہ ہنر ہے رونے کا۔ بھوک لگے تو روئے گا، دھوپ لگے تو روئے گا، سردی لگے تو روئے گا، تکلیف ہو تو روئے گا۔ غرض بچے کی تمام حاجتیں صرف ایک ذریعے سے پوری ہوتی ہیں اور وہ ہے رونا۔ بچہ جب روتا ہے تو ماں سمجھ لیتی ہے کہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ یہ دور بھی گزرا، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ رینگنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد بولنے لگے، پھر مختلف مرحلے طے کرتے ہوئے ہمارا بچپن گزر گیا اور ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ انسانی زندگی کا تیسرا دور جوانی کی منزل، یعنی جوانی جنون کی ایک شاخ ہے۔ جوانی آئی تو ہم نے سمجھا کہ نہ ماں باپ کو عقل ہے نہ دوسرے لوگوں کو، دنیا بھر کی عقل صرف ہمارے پاس ہے، اور اتنی کہ اپنی اس عقل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے لگے۔ یہ دور بھی گزر گیا، جوانی پختہ ہوئی تو عقل بھی پختہ ہوئی۔ بڑھاپے کی منزل، 40 سال کی عمر کو پہنچے تو قوی میں انحطاط شروع ہو گیا، اب چلتے چلتے بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچے۔ اب رفتہ رفتہ یہ حال ہو رہا ہے کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کا کام نہیں کرتی، کان ہیں لیکن سنائی نہیں دیتا، ٹانگیں ہیں مگر بوجھ نہیں اٹھاتی، ہاتھ ہیں مگر کام نہیں کرتے، معدہ ہے لیکن ہضم نہیں کرتا، کبھی فلاں تکلیف ہے بڑے میاں کو اور کبھی فلاں۔ ایک بڑے میاں ایک حکیم صاحب کے پاس گئے، اس سے کہا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے۔ حکیم صاحب بولے بڑھاپا ہے۔ بڑے میاں نے پھر کہا کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب نے کہا بھائی بڑھاپا ہے۔ غرض حکیم صاحب ہر اس کی بات کا جواب ایک ہی دیتے کہ بھائی بڑھاپا ہے۔ اس کی حکیم کی بات سن کر بڑے میاں کو غصہ آیا اور ایک موٹی سی گالی نکالی اور کہا تجھے ایک ہی بات آتی ہے؟ حکیم صاحب کہنے لگے بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے۔ اندیکھی منزلیں، بڑھاپا بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑھاپے میں جوانی کی سارے لذتیں چھوٹ جاتی ہیں، لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن عارفین کہتے ہیں کہ بڑھاپا پریشانی کی چیز نہیں بلکہ نعمت کبریا ہے۔ اول اس لیے کہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کی لذتوں سے اعراض اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ہم ایسے کہاں تھے کہ خود لذت دنیا کو ترک کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا کہ ہم سے آلات لذت چھین کر ہمیں دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی کا مزہ چکھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا احسان ہے کہ ہم خود تارک دنیا نہ بنے تو زبردستی ہم سے دنیا چھڑا دی، جس طرح ماں زبردستی اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیتی ہے۔ دوم یہ کہ اب ہم موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، مرتے ہی ہم سے دنیا کی ساری لذتیں ہی نہیں بلکہ خود دنیا ہی چھوٹ جائے گی۔ بڑھاپے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی مشق کرا دیتے ہیں جس طرح دلہن کو مایوں بٹھایا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آدمی بوڑھا ہو کر آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اب چل چلاؤ ہے، توبہ طلاق کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں ان کی تلافی کرتا ہے۔
اور بڑھاپے کی بدولت ان چیزوں کی توفیق ہو جانا احسان عظیم ہے۔ اس لیے عارفین کہتے ہیں یعنی بڑھاپا موت کا قاصد ہے، اور جب قاصد بلاوا لے کر آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر سفر کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ مراحل تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں۔ ان میں سب سے پہلے موت کا مرحلہ ہے، پھر قبر کا مرحلہ ہے، پھر حشر کا، پھر حساب کتاب کا، پھر پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری آخری منزل آنے والی ہے، جنت یا دوزخ۔ پہلی منزل موت ہے۔ ہماری یہ کمزوری ہے کہ جس حالت میں ہم ہوتے ہیں اس کے آگے کی ہمیں سوچ نہیں آتی۔ سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، پہلے لوگ بھی مرے ہیں، ہم بھی مریں گے۔ متنبع کے بقول دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت میں اختلاف نہیں۔ تمام مسلمان اور کافر اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی مرے گا، لیکن اس میں پھر اختلاف ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ تو ہماری سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، زندگی کے جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم ایسے الجھ کر رہ گئے کہ اگلے مراحل ہماری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعہ تعلیم اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغامات دے کر بھیجا۔ دنیا کی یا آخرت کی کوئی خیر ایسی نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ فرمایا، اور دنیا کا اور آخرت کا کوئی شر ایسا نہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈرایا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے ہوں، تم کو تعلیم دیتا ہوں۔ یعنی جس طرح اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، ایک ایک بات سکھاتا ہے۔ شفیق باپ بچوں کو ایک ایک بات بتاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بچہ نوالا بڑا لیتا ہے تو باپ اس کو تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا لو کہ جس کو تم چبا سکو۔ اگر جلدی میں گرم لقمہ اٹھا کر ڈالتا ہے تو باپ اس کو ٹوکتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں اس کو تعلیم دیتا ہے۔ والدین کی تعلیم و تربیت کا منشا اولاد سے شفقت اور محبت ہے، اور والدین کی تعلیم نہایت اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ اس تعلیم میں ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کا منشا اولاد کی محبت اور شفقت ہے۔ ان کی جان کے رگ و ریشے میں اولاد کی محبت سرایت کیے ہوتی ہے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو ہر آفت سے بچایا جائے، ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ لیکن والدین کی جتنی بھی سمجھ ہوتی ہے، جس قدر علم ہوتا ہے، جتنی عقل ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ پھر محبت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ کسی کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کو کم۔ کسی کو ان کے پیٹ کی فکر ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہو کر کمانے کھانے کے قابل ہو جائیں، اور کسی کو اولاد کے دین کی فکر ہوتی ہے، ان کے اخلاق کی فکر ہوتی ہے، ان کی انسانیت کی فکر ہوتی ہے۔ امت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت امت کے لیے بمنزلہ والد کی ہے۔ تمام امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا اولاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اور امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ دنیا بھر کی تمام ماؤں کی ممتا جمع کر لی جائے اور تمام باپوں کی شفقت جمع کر لی جائے تو یہ سارا مجموعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے شفیق، ایسے رؤوف اور ایسے رحیم کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ہوا اور نہ بعد میں ہوگا۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی شفقت و عنایت ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا اور اس کو جنوں، انسانوں، جانوروں اور حشرات الارض کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اس رحمت کے 100ویں حصے کا اثر ہے کہ انسان بھی، جنات بھی اور جانور بھی آپس میں شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی حصہ رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اور چیر پھاڑ کھانے والے درندے بھی اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اور یہ اس رحمت کا اثر ہے۔ فرمایا رحمت کا یہ 100واں حصہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ کی رحمت کیسے ختم ہو سکتی؟ مخلوق پر اس کا عکس پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں شفقت کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس 100ویں حصے کو ان 99 حصوں کے ساتھ ملا کر اپنی کامل رحمت اپنے بندوں پر فرمائیں گے، اپنے خاص بندوں پر یعنی جنتی لوگوں پر۔ اس سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم اور کریم ہے اور ان کی رحمت و شفقت کس قدر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ رؤوف و رحیم ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت و رحمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ کہنا تو بے ادبی کوتاہی ہوگی کہ ماں باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اور کسی ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنی شفقت نہیں۔ ہاں، یہ کہنا کسی حد تک صحیح ہوگا کہ دنیا بھر کے ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ جو شفقت ہو سکتی ہے، اگر اس کا ایک مجموعہ تیار کر لیا جائے تو وہ مجموعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کا پاسنگ بھی نہیں بنتا۔ رحمت کرنے والے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہیں، رحمت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیج دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا کر دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے بھی، دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور آخرت والوں کے لیے بھی۔ کوئی انسان، کوئی جن اور اللہ تعالیٰ کی دوسری کوئی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے بہر نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرنے والے نہیں بلکہ سراپا رحمت ہیں۔ تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہو، اس کی شفقت اپنے تعلق والوں کے ساتھ کیسی ہوگی، یا یوں کہو کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسی ہوگی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت تک ہمارے درمیان تشریف فرما رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور ہم سے پردہ فرما لیا۔ اس 23 سال کے عرصے میں دین کی اور دنیا کی کوئی ایک بات نہیں چھوڑی جس کی تعلیم نہ فرما دی ہو۔ دفتر کے دفتر لوگوں نے لکھ ڈالے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کی شرح مکمل نہیں ہو سکی۔ حضرات علماء کرام نے احادیث شریفہ کی کتنی شرح لکھی اور کتنے دفاتر لکھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت للعالمین کو تقسیم کیا جا رہا ہے، کتنی تفسیریں لکھی اور ایک ایک موضوع پر کتنی کتابیں لکھی، اور آج تک بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو کس قدر مسلسل تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تقسیم ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زندگی کے نقشے بھی کھولے، موت کے وقت کی حالت بھی بیان فرمائی، مرنے کے بعد دوزخ میں انسان پر جو کچھ گزرتی ہے اس کو بیان فرمایا، قبر کے عذاب کو اور ثواب کو ذکر فرمایا، کن چیزوں سے آدمی کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے جان کنی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو بھی ذکر فرمایا۔ تو پہلا مرحلہ جو اس زندگی کے بعد آنے والا ہے وہ موت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو اگلی ویڈیو میں ہم موت کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے دوستو اجازت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔